آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی اجازت کس نے دی؟ ایف آئی اے نے وزارت داخلہ پر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے 7 ممالک کی فہرست بھجوائی جس میں اسرائیل کا نام غلطی سے شامل تھا، جو آج سرکاری ویب سائٹ سے ہٹا دیں گے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے، اسرائیل کا نام غلطی سے فہرست میں شامل ہوا تو اسرائیلی شہریوں سے متعلق قواعد و ضوابط کیسے الگ سے طے پا گئے؟ رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اویس۔ خارجہ پالیسی میں تبدیلی پر یو ٹرن لے لیا گیا، اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی اجازت دینا غلطی قرار، ایف آئی اے حکام نے ملبہ وزارت داخلہ پر ڈال دیا۔ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر گزشتہ روز 7 ممالک کے شہریوں کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے گئے، ان میں پہلی بار اسرائیلی شہریوں کو مشروط اجازت دی گئی۔ قواعد و ضوابط بھی بتائے گئے کہ اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد پر پولیس رجسٹریشن کروانی ہوگی، متعلقہ ڈی پی او سے قیام پرمٹ لینے کے بھی پابند ہوں گے۔ میڈیا پر خبر آئی تو ڈائریکٹر امیگریشن عصمت اللہ جنیجو نے نوٹس لے لیا، وضاحت کرتی کہ 7 ممالک کی فہرست وزارت داخلہ نے جاری کی۔ قواعد و ضوابط میں اسرائیل کا نام غلطی سے ڈالا گیا، تاہم نشاندہی پر اسرائیل کا نام فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے غلطی مان لی مگر تاحال نام نہیں نکالا جا سکا۔ عوامی رد عمل سے اسرائیل کا نام شاید ابھی امیگریشن کی فہرست سے نکل جائے، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نام تو غلطی سے فہرست میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن پورے قواعد کی تیاری کو غلطی کیسے مان لیا جائے؟ آخر اسرائیل سے تعلقات کون چاہتا ہے؟ کس نے نئی فہرست میں مشروط آمد کی اجازت دی؟ کس نے اسرائیلی شہریوں سے متعلق قواعد و ضوابط کی منظوری دی؟ تبدیلی سرکار نے تحقیقات نہ کروائیں تو اسے حکومت کی طے شدہ پالیسی ہی سمجھا جائے گا۔ ایف آئی اے کی ویب سائٹ پر اسرائیلی شہریوں کی امیگریشن کی مشروط اجازت دی گئی ہے، اسرائیلی شہریوں کے لیے قواعد و ضوابط طے پائے گئے، اور پھر جب میڈیا نے خبر دی تو کہا گیا کہ ایف آئی اے رہی وزارت داخلہ کا کام ہے، جو ہوا غلط فہمی سے ہوا ازالہ کر دیں گے۔ کیا اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آمد کی مشروط اجازت دینا واقعی غلط فہمی؟ اس پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان سے۔ اوریہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا جو پورے کا پورا نظام ہے وہ فائل جو ہے کم از کم 8 جگہوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ سیکشن افسر جو ہے وہ اس کو پریپیئر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈپٹی سیکریٹری دیکھتا ہے، ڈپٹی سیکریٹری کے بعد وہ جوائنٹ سیکریٹری کے پاس آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سیکریٹری اپنا ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیکریٹری کے پاس جاتی ہے، پھر اسی طرح وہ واپس آتی ہے۔ اس بعد لوگوں کے اندر کسی ایک شخص کو بھی اسرائیل کا نام نظر نہیں آیا۔ مطلب ذرا یہ ہے کہ یہ بار بار پاکستان میں اس قسم کے شوشے چھوڑ کے یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کا رد عمل کیسا ہے، میڈیا کس طرح بہیو کرتا ہے، تاکہ اگر ہم کسی راستے پہ چلنا شروع ہوں تو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب لوگوں نے اس بات کو ہضم کرنا شروع کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس پورے نظام کا تقریباً 25 سال حصہ رہا ہوں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ ٹوک دیتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ نے فوراً نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی انکوائری جو ہے ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے باقاعدہ اس کا ثبوت آنا چاہیے کہ کہاں یہ غلطی ہوئی، کیونکہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جس اسرائیل کا نام جو ہے اس کے اندر آئے تو کسی کی آنکھیں نہ چونکیں، کسی ایک دم بندہ حیرانی نہ ہو کہ یہ نام آ کدھر سے گیا۔ بہت بہت شکریہ اوریہ صاحب آپ کے وقت کا۔ نئے سال کے آغاز پر ایف آئی